السلام علیکم. آپ کے ایک اور لیکچر ایک اور ٹاپک کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے آج کا ٹاپک. بس اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اور بتا دیں جو پریویس تھا ایز پر اوور روٹین ایز پر اوور طریقہ کار. ہمارا لاسٹ ٹاپک جو تھا جو ہمارے کسٹمز ہیں ان کے مطابق وہ تھا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف کانسٹیٹیوشنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو لا, جس میں ہم نے 56 کا 62 کا اور 73 کا کانسٹیٹیوشن کو وی ہیو گون تھرو دیٹ. اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے جو ایڈمنسٹریٹو چند یونٹ جو کہ ایک متضب کو کیا تھا اور ایف ایس ٹی فیڈرل سروسز ٹریبیونل اینڈ دین سبسیکوینٹلی جو منسٹریل جو اسٹرکچر ہے پاکستان پہ اس کے بارے میں چھوٹی سی بحث کی تھی. کون کون سی منسٹریز ہیں جو کس سال میں بننا شروع ہوئی, اور ہم نے اس لیکچر میں اس سے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو کہ منسٹریز تھی وہ معرض وجود میں آئی. مشکل سے لفظ ہے معرض وجود کا. بہرحال وہ اس وقت بنی تھی. کوئی ایک ہے یا دو جو منسٹریز تھیں جو کہ لیٹر آن, ایک منسٹری تھی جو ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے جو اور بعد میں بنی تھی, اور ساری 1947 میں ہی بن گئی تھی. سو یہ ہمارا جناب پچھلا لیکچر تھا جو کہ ایک چھوٹی سی سمرائز آپ کے سامنے اس وقت پیش کر دیا ہے. ہمارے آج کا لیکچر جو ہے وہ دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین constitutional and administrative law. We will go with different aspects of constitutional and administrative law. اگر ہم جسے کہتے ہیں بادی النظر میں دیکھیں, اگر ہم تو ان دونوں کا میں سملرٹیز بھی نظر آتی ہیں اور بہت سملرٹیز نظر آتی ہیں, کئی جگہوں پہ نظر آتی ہیں کیونکہ ان دونوں کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ عوام ہے, وہ پبلک ہے. لہٰذا بعض جورسٹ جو ہیں, جورسٹ کو آپ کے لیول پہ سمجھنے کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ لا کے جو پروفیسر آزاد تاریخ دان جو لا کو ان ڈیٹیل سمجھتے اور سمجھاتے ہیں, جن کی سینگز کو ہم بطور وکیل فالو کر رہے ہوتے ہیں, ان کو جورسٹ کہتے ہیں. اور جورسٹ حضرات جو ہیں وہ بعض حضرات وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک ہی سبجیکٹ ہے, ایک ہی ٹاپک ہے, ایک ہی اس کا پورٹ فولیو ہے دونوں طرح کے قوانین کا. اس کا مراد یہ کہ ان دونوں ایڈمنسٹریٹو اینڈ کانسٹیٹیوشنل لا کا جو سبجیکٹ ہے دیٹ از ون, یہ کس کو گورن کرتے ہیں, پبلک کو. بہرحال ہم اس کے ڈفرینسز آگے ڈسکس کریں گے کون کون سے ہیں, لیکن یہاں تک کے لیے یہی سمجھانا ہے کہ بھیا یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل اور ایڈمنسٹریٹو لا وہ گورنمنٹ کے فنکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور گورنمنٹ کیا ہوتی ہے, گورنمنٹ ہمارے منتخب نمائندے ہوتے ہیں, وہی گورنمنٹ کہلاتے ہیں. اور گورنمنٹ کا بنیادی مقصد وہ عوام کی فلاح اور بہتری, فلاح و بہبود کا کام کرنا ہوتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ایک اس کا اور اسپیکٹ ہے, بہت انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے, وہ یہ کہ دیکھیں لا میکنگ کام جو ہے وہ ہے لیجسلیچرز کا. لیجسلیچرز کا مطلب ہو گیا پاکستان کے حوالے سے, اس کا مطلب ہو گیا جو قوانین بناتے ہیں, یعنی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو قانون بنائے گا اس کا نام ہے, اس آرگنائزیشن کا, اس ادارے کا نام ہے پارلیمنٹ. اور پارلیمنٹ جو ہے دیٹ کنسسٹ آف, ہم ڈسکس کر چکے ہیں پھر کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کنسسٹ کرتی ہے 3 بنیادی ستونوں پہ, 3 بنیادی اس کے یونٹس ہیں جو کہ ہے پریزیڈنٹ اور سینٹ اور نیشنل اسمبلی. یہ مل کے یہ تینوں کی باہمی رضابندی سے ایک جو قوانین ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی, ویری انٹرسٹنگلی, جو کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن
جس کی امینڈمنٹس ہوتی ہیں، جس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور 1973 کے بعد سے لے کے اب تک اس میں ٹوٹل 20 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، جو تھوڑا چینج کیا گیا مختلف حوالوں سے، وہ 20 ہو چکے ہیں. اور 20 امینڈمنٹس بھی کون کرتا ہے؟ اگین پارلیمنٹ. سو پارلیمنٹ کے دو بنیادی فنکشنز ہیں. ایک جو آپ کا قوانین بنانا، عام قوانین بنانا. دوسرا یہ کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی تبدیلی اگر چاہیے ہو تو وہ لے کے آ سکتے ہیں. یہ دونوں کے دونوں کام جو ہیں یہ ایک ادارے کے، ایک سیٹ اپ کے، ادارے سے بہتر ہے لفظ سیٹ اپ، ایک سیٹ اپ کے ہیں. اس سیٹ اپ کا نام ہے پارلیمنٹ. اور پارلیمنٹ جس کے 3 بنیادی ستون میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ یہ 3 بنیادی ستون ہے. دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں. نیشنل اسمبلی، سینٹ اینڈ پریزیڈنٹ، یہی مل کے قوانین بھی بناتے ہیں، اور یہی مل کے جو قوانین سے مراد ہے وہ آپ ایڈمنسٹریٹو لاز بھی یہی بناتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن تو کانسٹیٹیوشن کو بھی یہی دیکھتے ہیں. تو اس کا کہنے کا اس وقت مطلب آپ سے ڈسکس کرنے کا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ان دونوں طرح کے قوانین کا، جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں یا جس کو ایڈمنسٹریٹو لاز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوں، تو ان دونوں کے بنانے کی آرگنائزیشن، ان دونوں کے بنانے کا جو پورٹ فولیو ہے وہ یہی ہے کہ یہ پارلیمنٹ سے بنیں گے. اگر کسی عام قانون کے لیے جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو لاز کے لیے، کیا قانون میں تبدیلی، عام قوانین میں تبدیلی کرنے کے لیے یا عام قوانین، نئے قوانین بنانے کے لیے ٹوٹل 50% سے زیادہ ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. 50% سے زیادہ ارکان کی حمایت چاہیے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میری بچی جو ہے نا وہ بات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جس میں چاہیے ہوتی ہے، وہ کہتی ہے چاہیے ہے مجھے سے دودھ کا گلاس چاہیے ہے. تو مجھے اس سے اس وقت اچانک، آپ بھی ظاہر ہے بچوں کی ہی طرح ہیں، جس پوزیشن پہ خاص طور پہ اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں. میں نے ایک کلاس پڑھائی تھی اور بڑے مزے کی کلاس تھی. اس میں وہ کچھ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپس کو ڈسکس کرنا تھا. دیٹ کلاس کنسسٹ آف اراؤنڈ 4 months. تو اس میں جو میرے سب سے زیادہ سینئر، اس وقت میں نے صرف LLB کیا ہوا تھا، جو ابھی میری کوالیفیکیشن ہے، یعنی LLM یعنی MS کے ایکویلنٹ، وہ نہیں تھی. میں نے صرف LLB کیا ہوا تھا. تو اس میں جن لوگوں کو پڑھانا تھا، کچھ لاء کے سبجیکٹس، ٹاپکس پڑھانے تھے، جس کے لیے مجھے انگیج کیا گیا تھا. اور وہ جو میرے اسٹوڈنٹس تھے اس میں 4 PhD حضرات شامل تھے. اور ان سے بات کرتے ہوئے مجھے عادت ہو گئی ہے اس طرح پڑھانے کی. ذکر آتا تھا بیٹا یہ، تو وہ ایک آدھ دفعہ میں تو مڑ کے دیکھتے تھے کہ سر مجھ سے کافی عمر میں بڑے تھے، بہت عمر میں بڑے تھے. اب تو میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، سفید بالوں والا ہو گیا. اس وقت میں کالے بالوں ہوتا تھا اور وہ لوگ سارے سفید بالوں والے ہوتے تھے. ایک دم مڑ کے ضرور دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، مطلب بیٹا ہمیں کہہ رہے ہیں. جو پوزیشن ہے، جو اتھارٹی گیون بائی دی ڈیوائن، اس میں میرا آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ایسے ہی بنتا ہے کہ کوشش میری پوری ہے کہ میں آپ کو بیٹا نہ کہوں، آپ سے اس طرح بات نہ کر رہا ہوں، لیکن بیک آف دی مائنڈ ایسے ہی ہوتا ہے. لہٰذا آپ سے بات کرنے کے دوران میں اور لفظ چاہیے ہوتی ہے اور چاہیے ہے پہ اپنی بیٹی یاد آ گئی. تو اس حوالے سے ہم اس کو آپ کو تھوڑا سا آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ بات چیت کرنا شروع ہو گئے. لیٹس کم ٹو دا بزنس اگین. دوبارہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ سمپل میجورٹی یعنی 50% سے زیادہ اگر ارکان راضی ہوں تو جو کانسٹیٹیوشنل جو عام لا یا جو ایڈمنسٹریٹو لاز ہیں ان کو بنایا جا سکتا ہے، اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. لیکن
کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے کانسٹیٹیوشن نیا نہیں بنایا جا سکتا. پاکستان کے ایک کانسٹیٹیوشن بن گیا جس کو بنایا نہیں جا سکتا, دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا, یہی کانسٹیٹیوشن ہوگا, اور اس کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ یا دوسرے الفاظ میں تبدیلی کی گنجائش بہرحال موجود ہے, اور یہ تبدیلی اس صورت میں ہوگی اگر 2/3 میجورٹی, 2/3 اکثریت یہ چاہے کہ اس میں امینڈمنٹ کی جائے تو امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے سمپل 50% پلس کا رول کام نہیں کرتا. کرنے والے وہی لوگ ہیں امینڈمنٹ کو بھی, اور کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کو اپنے ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں. تو بفور دس دیٹ وی شوڈ گو فردر انٹو دی ڈفرنسز اور ڈسٹنکشنز بٹوین دی کانسٹیٹیوشنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو لا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اس کو بھی آگے چلتے ہیں, اسی سے آگے اگر ہم مزید ڈسکس کر رہے ہوں تو جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بعض جورسٹس کی رائے یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے دیٹ از دی ایڈیشن ٹو دی کانسٹیٹیوشنل لا. یہ اس کا ایک اس کو ایڈیٹو فیکٹر ہوتا ہے, یہ اس کو مزید آگے ایکسپلین کرتا ہے, مزید آگے ایڈ اپ کرتا ہے, اس کو کمپائل کر, اس کے مطابق نئے فیصلے, نئے قوانین بنائے جاتے ہیں جس کو ایڈمنسٹریٹو لا کہتے ہیں. اور بیسیکلی جورسٹ کی رائے میں یہ ایڈیشن ہے ٹو دی کانسٹیٹیوشنل لا. جو پاکستان میں جو قانون ہے وہ پارلیمنٹیرین سسٹم ہے, اور پارلیمنٹیرین سسٹم جو ہے اس کی گراس روٹ انگلینڈ سے لی ہوئی ہے. اور انگلینڈ سے کیوں لی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 1947 سے پہلے پاکستان پہ انگریزوں کی حکومت تھی, جو نظام حکومت انگلینڈ کا تھا وہی نظام حکومت مناسب تبدیلیوں کے ساتھ کافی عرصے بفور 56 وہی نظام حکومت پاکستان میں جاری رہا, اور 56 میں بھی اس کے بیشتر دفعات کو رکھا, اس کے بیشتر طریقہ کار کو رکھا گیا اپ ٹو دی 62. ہم نے پچھلے لیکچر میں یہی کچھ ڈسکس کیا ہے. اپ ٹو 62 میں جو ہمارا آئین تھا وہ تبدیل ہوا اور مکمل تبدیل کر دیا گیا ایوب خان صاحب نے, اور انہوں نے اس کا جو بجائے پارلیمنٹیرین کے پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہوا, جس کو دوبارہ درست کیا گیا 73 میں, کیونکہ قائد اعظم نے یہی فرمایا تھا اور ان کی ویژن اور وزڈم یہی تھا کہ پاکستان میں پارلیمانی طرز حکومت ہوگا. ان کی تقریروں کے مختلف حوالے ہیں جو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی سے خطاب کیا تھا. اس خطاب میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ فیڈرل اینڈ نمبر 1 اس کے جو اس کے بنیادی طریقہ کار تھا, فیڈرل ہوگا ملک کا قانون, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فرمایا تھا کہ پارلیمانی طرز حکومت ہوگا, اسلامی طرز حکومت ہوگا. یہ 3 ان کے بنیادی نکات تھے. سو اس وجہ سے ہم لوگ انگلش رائٹرز کو جو یہ, کیونکہ ہم انگلینڈ سے ہم نے چیزیں بہت ساری گریسپ کی ہوئی ہیں, تو اس حوالے سے ہی بات کر رہا تھا کہ انگلش رائٹرز کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں, ان کی باتوں کو, ان کی سینگ کو, ان کے ویژن کو, ان کی سوچ کو, ان کے تھاٹس کو ہم بطور وکیل اس کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ انگلش رائٹرز جو ہیں, انگلش جورسٹس جو ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض جورسٹ ایسے کہتے ہیں کہ there is no difference between there is no difference of legislatures between constitutional and administrative law. جس کو اگر ہم آگے بڑھائیں کہ کون سے ایسے صاحبان تھے, تو جو پروفیسر کیتھ تھے انہوں نے کہا تھا کہ لاجیکلی امپاسبل ہے. پہلے آپ کو ہوتا ہے وہی یونٹس ہوتے ہیں, ان کا کہنا یہ تھا کہ اٹ از لاجیکلی impossible to distinguish between administrative and constitutional law, اور جو ہم تمام attempts کرتے ہیں وہ they are artificials, وہ original اس کے differences نہیں ہیں. This is what he thinks کہ ایسا ہے.
بعض دفعہ میں ایسا سمجھاتا کہ نہیں، ان دونوں کے درمیان میں ریئلی بہت یقینی طور پہ بہت شدید اور درست قسم کے فرق ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے وہ اس کا سبجیکٹ میٹر وہ ڈائریکٹلی عوام نہیں ہے، اس کا سبجیکٹ میٹر الٹیمیٹ عوام ہے لیکن ڈائریکٹلی عوام نہیں ہے، بلکہ اس کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ طریقہ کار وضع کرنا ہے جس طریقہ کار کے مطابق عوام کی بہتری کے لیے قوانین بنائے جائیں. یعنی وہ ایک ویژن اور ایک وزڈم، جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک ویژن اور ایک وزڈم کا نام ہے. جو ڈفرنس ہے بٹوین کانسٹیٹیوشن اور جو ڈفرنس ہے کانسٹیٹیوشن اور ایڈمنسٹریٹو لاز کے درمیان میں، سمجھا یہ جاتا ہے کہ دیٹ از مور ٹورڈز لاجک اینڈ لیس ٹورڈز پرنسپل. وہ روایات ہیں جس کے تحت ملکوں میں لا بنے، جس میں ملکوں میں کانسٹیٹیوشن بنے گا، اور پرنسپلی ایک بات دوسری بات سے مختلف نہیں سمجھی جاتی ایڈمنسٹریٹو لا میں اور کانسٹیٹیوشنل لا میں، بلکہ یہ ایک کسٹمز کی بات سمجھ جاتی ہے، اور بمشکل تمام کو لاجیکل ریزنز نکالی جاتی ہیں کہ جی یہ لاجک ہے اور اس لاجک کی وجہ سے یہ دونوں میں ڈفرنس ہے. ہم آگے چل کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس میں نظر بھی آئے گا کہ واقعتاً بعد میں جو ہم دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ ڈفرینسز اور ریئل ڈفرینسز موجود ہیں، لیکن جو انگلش رائٹرز ہیں وہ ایسی بات سمجھتے ہیں. آگے چلیں. لاجک سے مجھے ایک بڑے مزے کا واقعہ یاد آیا. بڑے اعلیٰ خاندان کا ایک لڑکا جو ہے وہ پڑھ کے آتا ہے، تو اس سے باہر ملک سے پڑھ کے آتا ہے، ابراڈ گیا ہوتا ہے، پڑھ کے آتا ہے، گاؤں میں آتا ہے. تو اس کا جو اس کے گاؤں کا جو ایک وہ ہے نا جی، ایک میراثیوں کی میں ویسے بہت عزت کرتا ہوں، بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ میں بہت ڈیپتھ کی بات، بلکہ اکثر اوقات وہ بہت ڈیپتھ کی بات کرتے ہیں، بہت گہرائی کی بات کرتے ہیں. میراثی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب آپ گئے باہر کیا پڑھ کے آئے؟ تو چودھری کہتا ہے کہ جناب میں لاجک پڑھ کے آیا. پہلے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے فلاں ڈگری کی، منہ کھولے سنتا رہتا ہے. میراثی کہتا ہے چودھری صاحب سمجھ نہیں آیا، اب پتہ نہیں کیا پڑھ کے آئے گا، سمجھ نہیں آتا. چودھری اس کو سمجھانے کی کہتا ہے، اسے جان چھوڑانے کے لیے کہتے ہیں میں لاجک پڑھ کے آیا ہوں. کہتا ہے اچھا جی لاجک، اس میں جو آیا نا ورڈ لاجک، اس کے حوالے سے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا. تو وہ میراثی پوچھتا ہے کہ جی لاجک کیا ہوتی ہے، وہ نہیں سمجھ آئی. وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ. چودھری کہتا ہے کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم گاؤں سے باہر رہتے ہو، مین گاؤں میں تو نہیں رہتے؟ کہتا ہے جی میں مین گاؤں میں نہیں رہتا. کہتا ہے اچھا الگ گھر بنا ہوا ہے؟ کہتا ہے جی الگ گھر بنا ہوا ہے. کہتا ہے تمہاری شادی ہوئی ہے؟ کہتا ہے جی میری شادی ہوئی ہے. کہتا ہے تم نے کتا بھی پالا ہوا ہے؟ کہتا جی میں نے کتا بھی پالا ہوا ہے. کہتا ہے اچھا اب لاجک سنو کہ جب تمہارے گھر پہ تمہاری غیر موجودگی میں کوئی آدمی آئے گا تو کتا شور مچائے گا، جس سے گاؤں والوں کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی اس گھر کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ بہت اچھی نیک پاک باز ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں کوئی مرد وہاں نہیں آتا. کہتا ہے جی سمجھ آ گیا، یہ اتنی سی آسان سی بات تھی، آپ لاجک پڑھ کے آئے، لاجک پتہ لگ گئی ہے. باہر نکلتا ہے، باہر ایک اور اس کو شخص ملتا ہے، ایک موچی. ویسے اگین موچی کی بھی بہت عزت کرتا ہوں، دل سے عزت کرتا ہوں. کیوں عزت کرتا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پر موچی ملتا ہے، موچی کہتا ہے کہ کیوں بھائی میراثی بیٹھے ہوئے تھے، بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، کیا بات چیت ہوئی، کیسے کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ کہتا ہے جی چودھری جو ہے وہ 12 سال باہر پڑھ کے آیا ہے اور سیکھ کے آیا ہے، اور میں نے ابھی گیا ہوں اور میں سیکھ کے آ گیا ہوں.
فوجی کہتا ہے اچھا 12 سال کی ایک کیا سیکھا؟ سوچتا ہے، کہتا ہے موچی سے کہتا ہے میراثی کہ تم گاؤں میں نہیں گاؤں سے باہر رہتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں تھوڑا سا باہر رہتا ہوں. تو کہتا ہے کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ کہتا ہے تجھے نہیں پتا میری شادی ہوئی ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے. کہتا ہے تم نے کتا پالا ہے؟ کہتا ہے نہیں میں نے کتا نہیں پالا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ نیک پاک باز عورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے گھر میں جب کوئی آدمی جائے گا تو کتا تو ہے ہی نہیں، وہ شور نہیں مچائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سم تھنگ فشی فشی گوئنگ آن. دیٹ از لاجک، دیٹ از لاجک. آپ سے ذکر کیا تھا موچیوں کی عزت کرتا ہوں. وہ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ طبقہ جو ہوتا ہے جو ہماری اور آپ کی خدمات کر رہا ہے مختلف حوالے سے، جیسے موچی ہے، نائی ہے، نان لگانے والا، صفائیاں کرنے والے، خاکروب، وہ لٹرلی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ ہم خود نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے عوض ہم انہیں بہت ہی معمولی، بہت ہی کم اخراجات کے ساتھ، بہت ہی کم کنسیڈریشن دے کے، بہت ہی کم ادائیگی کر کے ہم ان سے ان فیسلٹیز کو انجوائے کرتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم سپوز موچی کام کرنا چھوڑ دے، نائی کام کرنا چھوڑ دے کہ جی میں نہیں کرتا، میں جا رہا ہوں، شہر جا رہا ہوں، یا میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، تو یا کوئی بھی اور شخص، ظاہر ہے ان کے پاس اس طرح کی آپشنز موجود ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں، اور بعض لوگ چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ پاکستان میں ہی رہتے ہیں. لیکن بہت بڑا مسئلہ پڑ جائے گا اگر یہ لوگ اپنا کام چھوڑ دیں، صفائی کرنے والا اپنا کام چھوڑ دیں، تو بہت بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. تو ایسے تمام لوگ کی عزت کرنی چاہیے ہے. میں کرتا ہوں اور آپ کو اسی چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ لوگوں کی عزت ان کے برتاؤ سے، ان کے اخلاق سے، ان کے تعلیم سے، ان کے جاب سے نہیں کرنی چاہیے، باقی چیزوں سے ضرور کرنی چاہیے. آپ کو میں پڑھاتا کم ہوں، اخلاقی سبق زیادہ دے رہا ہوتا ہوں، پریشان تو نہیں ہو جاتے ہیں زیادہ؟ ہو بھی جاتے ہیں تو یار جب میں اخلاقی باتیں شروع کرنا، اس کو ذرا سا آگے نکل چلیں اور اس کے بعد دوبارہ پڑھائی بھی آ جائیں. آبجیکٹو جو ہے وہ یہ، یونیورسٹی کا آبجیکٹو جو ہے وہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو تعلیم دی جائے، بلکہ تربیت کا عنصر بھی نمایاں ہے یونیورسٹی کی اپنے طریقہ کار میں، یونیورسٹی کی پالیسیز میں، کہ آپ لوگوں کی تربیت بھی کی جائے، اور تربیت ضرور کی جائے. اور جتنا ہماری سمجھ ہے ہم اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں. بکس سے دوستی کر لیں، بہت مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا. واپس آتے ہیں یار، ڈفرینسز کی بات کر رہے ہیں ہم ایڈمنسٹریٹو اور کانسٹیٹیوشنل لا میں، اور اسی کو اگر ہم آگے لے کے چلیں، جو اسٹرکچر ہوتا ہے لیجسلیچر کا اور ایون ایگزیکٹوز کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹرز کا، وہ دیٹ از بیسڈ آن کانسٹیٹیوشن. لیکن جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے وہ اس کے فنکشنز ادا کرتا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کے فنکشنز نہیں، بلکہ آسان سی بات بتاؤں، وہ اور بھی سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں نا، کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے وہ تھیوری ہے، اور ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ پریکٹیکل ہے. دونوں چیزیں کس پہ بیس کریں گی؟ تعلیم پہ. آپ کے کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں تھیوری اور پریکٹیکل الگ الگ ہیں، لیکن وہ اکٹھا کریں گے تبھی آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ کور ہوگا. دس از اٹ، آسان سی طریقہ سمجھنے کے لیے. جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے وہ ڈسکس کرتا ہے فنڈامنٹلز کو، اور ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ، جو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، میں صرف آپ کو ریوائز کرا رہا ہوں، آپ کا ذہن تازہ کر رہا ہوں. ہم لوگوں نے فنڈامنٹل لاز پڑھے تھے، جس میں کہا تھا کہ انسان کی عظمت کو برقرار رکھا جائے گا، انسان کی عظمت کو پریولیج دی جائے گی.
اب انسان کی عظمت کی پریولیج کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو جو لاز ہیں اس کے مطابق لوگوں کو آپ جب بھی گرفتار کریں گے تو گرفتاری کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، اور مجسٹریٹ اس کا فزیکل ایگزامن کرنے کا پابند ہے کہ اس شخص کو کسی قسم کی کوئی جسمانی تکلیف نہ دی گئی ہو۔ یہ قانون ہے، اس قانون پہ کس حد تک عمل ہوتا ہے اور کس حد تک عمل نہیں ہوتا، دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ، لیکن قانون جو ہے ایڈمنسٹریٹو لا وہ میں آپ کو عرض کیا کہ وہ ایڈمنسٹریٹو لا یہ ہے، اور کس چیز پہ بیس کیا ہوا ہے کہ انسان کی عظمت پہ کے حوالے سے یہ دیگر جو اور فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، کیونکہ بینگ دی پبلک ایڈمنسٹریٹرز ایکسکیوز می دوبارہ بیٹھوں ہاں بینگ پبلک ایڈمنسٹریٹرز آپ کو جس چیز سے سب سے زیادہ جب سب سے زیادہ انٹریکشن ہوگا وہ فنڈامنٹل رائٹس یعنی بنیادی حقوق ہیں، ان سے آپ کا سب سے زیادہ سامنا ہوگا۔ تو اس میں وہ ویژن دیتے ہیں کہ جس ویژن کے حساب سے وہ ایک تھاٹ پروسیس ہے، وہ ایک بتاتا ہے کہ جناب ایسا کام ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک اور بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ کیونکہ وہ ڈیلی لائف کے حوالے سے بات کریں، مثال کے طور پہ لوگوں کو یہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے لیکن میں آپ کو ادروائز سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تعلیم حاصل کرنا آپ کا ہر انسان کا حق ہے، ویسے تو یہ فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے، تعلیم کا حصول ہر انسان کا حق ہے۔ تو اب اس حصول کے لیے آرگنائزیشنز بنانا جس میں آپ کی یہ یونیورسٹی بھی شامل ہے، ایسی آرگنائزیشنز کا بنانا وہ ایڈمنسٹریٹو طریقہ کار میں آتا ہے۔ اس کے متعلق جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرے گا، وہ بتائے گا جناب کہ ہم فنڈامنٹل یعنی تعلیم اور ایڈمنسٹریٹو یعنی موجودہ یونیورسٹی یا پورے پاکستان میں جو تعلیمی اداروں کا جال بچھا ہوا ہے جس میں اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مختلف انسٹیٹیوٹس وغیرہ بھی وہ سارے سارے شامل ہیں تعلیم کے حوالے سے۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ that deals with حقوق کیا ہیں، what is the right of a person، حقوق کی بات کرتا ہے، جو کہ ہم فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں، تو جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ حقوق کی بات کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ایڈمنسٹریٹو لاز جو ہیں وہ لوگوں کی ضروریات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ضروریات، اور یہ دونوں اگر آپ جسے کہتے ہیں بعدی نظر میں دیکھیں تو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ اب آپ پاکستان کی اشرفیہ میں شامل ہو رہے ہیں، بیچلر ڈگری ہولڈر ہیں، ماسٹرز کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ سے اس طرح کے کی ڈسکشن کی جا سکتی ہے، آپ سے ایک انٹلیکچوئلز کی بات چیت کی جا سکتی ہے کہ ادروائز یہ دونوں میں فرق ہے، ون از ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ اینڈ سیکنڈ ون یعنی ایڈمنسٹریٹو لا از ٹاکنگ اباؤٹ دی پبلک نیڈس۔ اسی بحث کو ہم تھوڑا سا مزید آگے لے کے چلتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹ آف لا ہے، اسٹوڈنٹ آف ایڈمنسٹریٹو لا، اس کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ اپوائنٹمنٹ آف دی منسٹر کیا ہے، منسٹر کیسے کام کرے گا، وہ کس طرح لوگوں کی خدمت کرے گا۔ جو اسٹوڈنٹ آف ایڈمنسٹریٹو لا ہے اس کا کنسرن صرف یہ ہے، یعنی عام لوگوں کا، وہ بہت سارے لوگ جیسے میں کہتا ہوں اب اشرفیہ میں شامل ہیں، تعلیمی لحاظ سے آپ پاکستان کی دیکھیے گا، اسٹیٹسٹکس دیکھیے گا کہ کتنے لوگ ہیں پاکستان کے، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو ہائر ایجوکیشن میں ہیں، جو آپ جیسے لوگ جو مزید آگے سے آگے پڑھ رہے ہیں، وہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں
یقینی طور پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ پاکستان کی اشرفیہ میں شامل ہیں، بلیسڈ لوگوں میں شامل ہیں، جو کہ جن کو اس چیز کا موقع ملا کہ وہ ماسٹرز لیول پہ، اور میں تو آپ کو اس سے آگے بھی دعوت دوں گا کہ آپ ماسٹرز سے بھی آگے، یعنی ایم فل ایم ایس کا لیول، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی ضرور کریں، اور آپ میں سے جتنے لوگ مزید آگے پڑھ سکتے ہیں irrespective آف دس کہ آپ کو یو آر آن دی جاب اور یو آر ناٹ آن دی جاب، تعلیم کا سلسلہ منقطع نہ ہونے دیجیے گا، مزید آگے سے آگے ضرور پڑھیے گا، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیے گا۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو بھی پڑھیے گا، آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو بھی پڑھیے گا، آپ کو نوکری مل گئی ہے تو بھی پڑھیے گا، نوکری نہیں ملی ہے تو بھی پڑھیے گا، تعلیم کا سلسلہ نہ چھوڑیے گا، ضرور ضرور پڑھتے رہیے گا، کیونکہ پاکستان کو آپ ہی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ تعلیم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہوں اور لوگوں کو سکھا رہے ہوں۔ سے مجھے خیال آیا ہے، مجھے ایک چیز جو آپ سے اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جو میں بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سیکھ رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں۔ سیکھنے کا عمل تو یہ جاری ہے، کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے غور کیا سکھانے کے مطابق، سکھانے کے لیے کہ آپ کو کسی کو بھی پڑھانا چاہیے ہے یا نہیں پڑھانا چاہیے، اور جو سب سے مشکل پڑھانے کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بالکل لوور لیول پہ، پرائمری اور لوور سائڈ پہ، جسے کہتے ہیں نا کچی جماعت، الف ب سکھانا، اے بی سی سکھانا۔ آپ نے اگر موقع ملے تو ضرور کیجیے گا، کوشش کیجیے گا کم سے کم ایک آدمی کو ضرور پڑھا رہے ہوں، زیادہ کو پڑھا سکیں تو اور اچھی بات ہے۔ پیسے آپ کو اس چیز کے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، لیکن آپ کو یہ کام، میرے حساب سے آپ کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے کہ پڑھانا شروع کریں۔ اگر آپ اسی کو اپنا الٹیمیٹ آبجیکٹو بناتے ہیں کہ میں نے ایک استاد بننا ہے، میں نے ایک ٹیچر بننا ہے، تو آپ کو ضرور آسانیاں بھی مل رہی ہوں گی، یعنی آپ کو کوئی جابز بھی اس حوالے سے ضرور مل سکتی ہے، کسی نہ کسی اکیڈمی میں، کسی نہ کسی جگہ پہ، کوچنگ سینٹر میں وہ بھی مل سکتی ہے، لیکن پڑھائیے گا ضرور لازمی طور پہ۔ اور اگر آپ کوئی جاب میں ہیں یا بزنس میں ہیں اور اس کے لیے آپ مزید آگے پڑھ رہے ہیں اس وقت میں، تو بھی مزید اور بھی آگے بڑھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ ضرور کسی شخص کو پڑھا رہے ہوں آپ۔ اوکے، جو اپوائنٹمنٹ ایم این ایز بننے کے لیے، نیشنل اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے یا سینیٹر بننے کے لیے کچھ نیگیٹو لسٹ اور کچھ پازیٹیو لسٹ سے مراد یہ ہے کہ کون لوگ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے، الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ کون لوگ ہیں، اور اسی طرح کون لوگ ہیں جو اس قابل ہیں جو الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ جب آپ منسٹر بن گئے، جب آپ ایم این اے بن گئے، تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے کہ اس سے کنسرن نہیں ہے عام لوگوں کا، اس چیز سے عام لوگوں کا کنسرن نہیں ہے کہ منسٹر صاحب کون ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف دیا جائے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا عمومی طور پہ کہ آپ نے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی اور کتنی نہیں کی، یہ اشرفیہ کی بات ہے، یہ آپ کی بات ہے، یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے۔ عام لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چینی اس طرح ہے، دال ایسے، آٹا ایسے ہے، یعنی ایڈمنسٹریٹولی پیٹرول مل رہا ہے نہیں مل رہا، گیس مل رہی ہے نہیں مل رہی، سی این جی کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، بجلی کی بجلی ٹیلی فون لگ رہا ہے، بجلی کیسے مل رہی ہے، ٹیکس کتنا ہے، یعنی آپ موبائل فون لیتے ہیں اور 100 روپے کا چارج کراتے ہیں، 100 روپے کا کارڈ ڈلواتے ہیں، 500 روپے کا کارڈ ڈلواتے ہیں، تو کتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں دیں۔ ایڈمنسٹریٹولی یہ کام ہے جو لوگوں کو کنسرن ہے، جس سے لوگ کنسرن ہیں۔ کون شخص ایم این اے بن سکتا ہے، کون شخص ایم پی اے بن سکتا ہے، کون شخص منسٹر بن سکتا ہے، کون شخص منسٹر نہیں بن سکتا، اس سے عام لوگوں کا کنسرن نہیں ہوتا۔ الٹیمیٹلی انہی کے عوام کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ اس کا کنسرن نہیں بنتا۔ کون شخص ہے جو
جو کوئی ادارہ جو کہ نادرہ چلا رہا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے. عام طور پہ لوگ اس بحث میں نہیں چلتے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نادرہ گیا, میرا آئی ڈی کارڈ بننے میں انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا اور 20 دن بعد ملا. یا پاسپورٹ کے جو پاسپورٹ جو اتھارٹی پاسپورٹ بنا رہی ہے, ہیڈ اس کا کون ہے, اس کے ہیڈ کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے, اس سے مطلب نہیں ہے. صرف ایک مطلب ہے, پاسپورٹ مجھے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, میں نے عمرے پہ جانا ہے, حج پہ جانا ہے, کیا مجھے پاسپورٹ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, یا میں نے ملک سے باہر نوکری کرنے کے لیے جانا ہے, پاسپورٹ کے حصول میں مجھے دشواری کیوں ہو رہی ہے. لوگوں کو عام طور پہ اس سے کنسرن ہوتے ہیں. سو بہرحال یہ ایک اور ڈفرنس تھا جو ہم نے دیکھا. پروفیسر جیننگز صاحب فرماتے ہیں کہ جو فارمولیشن کیسے فارم کیا جائے گا آلسو لیوز مینی اسپیکٹس آف ایڈمنسٹریٹو لا انٹچڈ. جیسے آپ فارمیشن سمجھ لیں, فارمیشن جو ہے وہ کنسرن یہ نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لا کمپلیٹلی اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کنسرن اس سے ہے کہ آپ کے میکانزم جو طریقہ کار ہے کیا وہ ریلیف دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. دیٹ از دی کنسرن. جیسے کہ ایڈمنسٹریٹولی آپ کو بتا رہا ہوں, ایک اور ملک کی, پاکستان کے نہیں, ایک اور ملک کی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جہاں پہ ویسے تو پاکستان کے بھی بعض علاقوں میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے, تو وہ برابر کے شہری ہیں یہ نہیں, بلکہ جس ملک کی آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتی, اکیلے تو بالکل نہیں کر سکتی, اور اگر اب ان کی فیملی ساتھ ہے تو ڈرائیونگ کر سکتی ہیں, ان کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور وہ بینک اکاؤنٹ نہیں رکھ سکتی ہیں. اسٹرینج. آگے چلتے ہیں. تو کیا ریلیف مل رہا ہے لوگوں کو یا نہیں مل رہا؟ اگر آپ دو سرکلز بنائیں تو سرکل جو ایک دوسرے کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ ایک دوسرے کو, ایک یہ سرکل ہے اور ایک یہ سرکل ہے, یہ کانسٹیٹیوشن ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو لا ہے, اور ایک جگہ پہ اوور لیپ کریں گے. اگر ایک جگہ پہ اوور لیپ کریں تو یہ ایریا جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفرنس اس میں نہیں ہے, بلکہ وہ ایک ہی سبجیکٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو ان کا ریسٹ آف دی ایریا ہے, جو ایک دوسرے کے نیچے آ گیا, ایک دوسرے کے اوپر آ گیا ہے, وہ تو کانسٹیٹیوشن اور ایڈمنسٹریشن کے یہ دو مختلف ایسپیکٹس کی بات ہو رہی ہے, لیکن جو حصہ اس کے اندر آ گیا وہ سیم ہی بن جاتا ہے, ورنہ یہ کانسٹیٹیوشن اور یہ ایڈمنسٹریٹو لا الگ الگ بھی ہیں اور ایک جیسے بھی ہیں. جو پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن لا ہے وہ پارلیمنٹ, جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا تھا, جبکہ جو ایڈمنسٹریٹو لا جو ہیں, ایڈمنسٹریٹو لاز جو بنائے جاتے ہیں دے آر سبجیکٹ ٹو اسٹیچوٹس کی بات کرتے ہیں, ٹریبیونلز کی بات کرتے ہیں, کسٹمز کی بات کرتے ہیں, اپ ٹو دی لیول محتسب کی بات کرتے ہیں, آرگنائزیشنل اسٹرکچرز مزید جو ہیں ان کی بات کرتے ہیں. وہ جو ایڈمنسٹریٹو سورس ہے, اگر ہم سورس کے حوالے سے بات کریں تو صرف پارلیمنٹ آتھورائز ہے کانسٹیٹیوشن کے لیے, جبکہ مختلف قوانین جو بنائے جاتے ہیں وہ سورس بنتا ہے, وہ کسٹمز بھی اس میں شامل ہیں, کسٹمز روایات بھی شامل ہیں جو کہ ایڈمنسٹریٹو لاز کو دے لک انٹو اٹ, کہ کون سی چیزیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹو لا کا سورس ہے, کیوں کر ایڈمنسٹریٹو لاز بنائے جاتے ہیں. سورس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اسی کو جناب ہم آگے لے کے چلتے ہیں.
ایڈمنسٹریٹو لاز کو اور ڈفرینس کو چیک کرتے ہوئے دوبارہ یار یہ نیچے ہو جاتا ہے, دوبارہ اوپر اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے. بہرحال ڈفرینسز کی بات کریں گے, کانسٹیٹیوشنل لا اور ایڈمنسٹریٹو لا, جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. کانسٹیٹیوشنل لا از دی ہائیسٹ لا آف دی کنٹری. پاکستان میں یا ایون کسی بھی اور ملک میں کانسٹیٹیوشن از دی ہائیسٹ لا آف دی کنٹری. اس سے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. جبکہ ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ سبارڈینیٹ نیچے کا, کانسٹیٹیوشن سے نیچے کا جو لا ہے, دیٹ از دی ایڈمنسٹریٹو لا. بحث چلتی رہتی ہے, اس سے آگے اور پھر اس سے آگے اور پھر اس سے آگے بحث جاری رہے گی. ہم ڈفرینسز میں مزید آگے بات کر رہے ہیں. جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے وہ مین لا اور اہم لا اور بڑا قانون, بالکل عوامی زبان میں بتا رہا ہوں, بڑا قانون, بنیادی قانون کی بات کریں گے. جبکہ جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے وہ ایک مین یعنی قانون کے اوپر جو دہی بلے کھائے ہیں نا یار, جو دہی بلے ہوتے ہیں, مین دہی بلا جو ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی بات ہے. اور دہی بلے کے اوپر جو جسے آپ کہتے ہیں مسالہ ڈالتے ہیں اور مرچیں ڈالتے ہیں اور پیاز ڈالتے ہیں, اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے, اس کو ایٹیبل کرنے کے لیے, اسپائسز جو ہیں, اسپائسی جو ہے وہ کرنا کانسٹیٹیوشن لا کے اوپر, دیٹ از دی ایڈمنسٹریٹو لا. ویسے آج کی پڑھائی اور خاص طور پہ اس سلائیڈ کے بعد تو مزید آگے آپ کو پڑھنا چاہیے اوور اے کپ آف ٹی. چائے رکھیں اور کہیں جی ہاں اب مزہ آئے گا پڑھنے کا, کیونکہ کھانے پینے کی باتیں شروع ہوئی ہوئی ہیں. آگے چلتے ہیں بھیا. جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے دیٹ ڈیلز ود دی آرگنز آف اسٹیٹ. کون کون سے آرگنز, کون کون سے ڈپارٹمنٹس, کون کون سے ادارے بنائے جائیں گے. جبکہ ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ دیٹ ڈیلز ود دی مومنٹم, کہ وہ کس ادارے کس طریقہ کار کے مطابق کام کریں گے, دیٹ از دی ایڈمنسٹریٹو لا. بحث کو آگے لے کے چلتے ہیں, مزید آگے دیکھتے ہیں جناب کیا ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے دیٹ ڈیلز ود دی اسٹرکچر, جس کو ہم ٹائم اینڈ اگین بات کر چکے ہیں کہ اٹ ڈیلز ود دی کانسٹیٹیوشن. Constitution is basically the skeleton of the laws. وہ skeleton ہے. ڈھانچہ دیکھا ہے نا جو سے انسانی ڈھانچہ, ڈائنوسار کا ڈھانچہ, بڑا سا ڈھانچہ بنا ہوا ہے. وہ ڈھانچہ ہوگا تو اس کے اوپر ایک باڈی شیپ اپ بنائی جا سکتی ہے. جو باڈی شیپ اپ بنائی جائے گی وہ کہلائے گا ایڈمنسٹریٹو لا, جو کہ فنکشنز آف دی اسٹیٹ کو ڈیل کرے گا, جبکہ گھر بنتا ہے نا یار, گھر کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے, اینٹیں, ریت, بلاکس اس کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور ایڈمنسٹریٹو لا کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ پلستر کر کے, کلر کر کے, خوبصورت سا بنا کے, کلاس لگا کے, اس میں دیٹ از دی فنکشنز, وہ فنکشن سر انجام دیتے ہیں. سو یہاں پہ اس کے بتانے کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ دی مین کنسرن آف کانسٹیٹیوشن از دی اسٹرکچر آف دا اسٹیٹ, اور جو مین فنکشن آف دی ایڈمنسٹریٹو لا ہے دیٹ از دی مین فنکشن جو ہے وہ اس کے فنکشن, اس کے طریقہ کار, کس طریقہ کار کے مطابق یہ ادارے کام کریں گے. جو ادارے بنائے ہیں کانسٹیٹیوشن نے, وہ ادارے کس طریقہ کار کے مطابق کام کر رہے ہوں گے.
کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے وہ دیٹ ڈیلز ود آل برانچز آف لا، جو کہ ہر طرح کی قانون سازی سے متعلق جو بحث ہوتی ہے، ہر طرح کا قانون اور ہر طرح کی قانون سازی سے متعلق جو بحث ہوتی ہے، دیٹ از ان کانسٹیٹیوشنل لا. یہ جو ہے وہ پرنسپلز بناتا کے متعلق بات کرتے ہیں. وہ پرنسپلز کو کہیں گے کہ بنیادی نکات، وہ ایجنڈا کی بات کر رہے ہوں گے، وہ پرنسپلز بتاتا ہے کانسٹیٹیوشن، جس کے مطابق جو ہے وہ ریاست اپنے کام کرے گی. اور ان نکات کے اوپر جو ادارے بنائے جائیں گے وہ ایڈمنسٹریٹو لا ہے. یہ جس طرح کہ ہم نے اسی میں پہلے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن ڈیلز ود آل برانچز آف لا، آل برانچز آف لا، جبکہ کانسٹیٹیوشن، جبکہ ایڈمنسٹریشن جو ہے ایڈمنسٹریٹو لا، وہ اٹ ڈزنٹ ڈیل ود آل برانچز آف لا. وہ کنسرن ہوتا ہے اس کا functions of administrative authorities. It deals with the functions of administrative authorities. جبکہ constitution جو ہے وہ it deals کہ آپ کیسے administrative authorities کی formation ہوگی. This is again جو ہم ابھی بات کر رہے تھے ڈفرنس ہے. اگلے پہ چلتے ہیں جناب. Constitutional law جو ہے وہ that gives guidelines کہ اور ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے. کیا اور ممالک سے مراد یہ کہ ہمارے کسی بھی ملک سے تعلقات، کیا ہم کہیں گے جی ہم کیونکہ ایک اٹامک پاور ہیں لہٰذا تمام ملک جو ہیں وہ ہم سے ڈر گئے رہے ہیں اور ہم کسی بھی ملک پہ حملہ کر دیں گے اور ہم انٹرنیشنل لاز کو نہیں مانتے. یا ہماری گائیڈ لائن یہ ہوگی کہ ہمارا پوسچر ایک فرینڈلی پوسچر ہوگا ٹو دی ریسٹ آف دی ورلڈ. اور ہم اسلامک کنٹریز کے ساتھ کیسے تعلق رکھیں گے، ہم سپر پاورز کے ساتھ کیسے تعلق رکھیں گے، اب ہمارے نیبرز کے ساتھ جو انڈیا، چائنا، افغانستان اور واخان بارڈر سے اگر آگے بات کر رہے ہیں تو رشیا، ایران، یا ہمارے سمندر کے فوراً بعد عمان آیا ہوا ہے، تو ہم ان ممالک کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہوں گے، پڑوسیوں سے کیسے تعلق ہوں گے، اسلامی ممالک سے کیسے تعلق ہوں گے، ریسٹ آف دی ممالک سے کیسے تعلقات ہوں گے، یو این میں ہمارا کیا اسٹینڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے اباؤٹ انٹرنیشنل ریلیشن. اس کے مقابلے میں جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے وہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود انٹرنیشنل لاس، انٹرنیشنل ٹریٹیز، انٹرنیشنل کسٹمز. وہ تو صرف ایک ہی بات پہ زور رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو فنکشنز آف ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کس طریقہ کار پہ استعمال ہو رہی ہیں. اور ہمارے ملک میں یعنی پاکستان کے حوالے سے ہم خاص طور پہ اگر بات کر رہے ہوں تو کانسٹیٹیوشنل لا جو بتا رہا ہے کہ جو اور ملکوں سے آپ کے کیسے تعلق ممالک سے آپ کے کیسے تعلقات ہوں گے وغیرہ، اس سے بات نہیں کر رہے. ہم کانسٹیٹیوشنل لا اس پہ بات کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹو لا بات یہ کرے گا کہ عوام کو کون سی آسانیاں باہم پہنچائی جا سکتی ہیں، وہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو لا کا سبجیکٹ ہے. کانسٹیٹیوشن اور ایڈمنسٹریٹو لا کے حوالے سے ہم مزید ڈفرنس دیکھتے ہیں جناب. جو کانسٹیٹیوشن لا ہے ڈیلز ود دی جنرل پرنسپل آف اسٹیٹ پرٹیننگ ٹو آل برانچز. ریاست کے تمام یونٹس کے بارے میں، تمام اکائیوں کے بارے میں بات چیت کا مطلب کہ اس حوالے سے کانسٹیٹیوشنل لا جو اس کو کور کرتا ہے. جبکہ جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے
that deals with the powers and functions of administrative authorities. Same جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ powers functions کے متعلق بات کرے گا, وہ اس پہ بات نہیں کرے گا کہ جو کون کون سے بنیادی یونٹس بنائے گئے ہیں. ایڈمنسٹریٹو لا تو ایک ہی بات کرتا ہے, ایڈمنسٹریٹو لا تو یہی بات کرتا ہے کہ عوام کی آسانی کے لیے کون کون سی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں اور بنائی جائیں گی. جس سے کہ میں پہلے کہا تھا نا کہ کون لوگ ایم این ایز بن سکتے ہیں, کون لوگ نہیں بن سکتے. میں اس پرانے اسی کی کچھ سلائڈز پہلے ہم بات کر رہے تھے. یہ کانسٹیٹیوشن کا ہے. ایلیجیبلٹی ٹو کنٹیسٹ, یہ سبجیکٹ جو ہے یہ سبجیکٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا. جبکہ آن دی ادر ہینڈ جو سبجیکٹ ہے وہ کہ جب کوئی شخص منسٹر بن جائے گا تو منسٹر بننے کے بعد, یا جب کوئی شخص ایم این اے بن جاتا ہے یا ایم پی اے بن جاتا ہے, یا اب نئے جو الیکشنز ہوں گے, جو نئے طریقہ کار آئے گا اس کے مطابق وہ بنتا ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. اگر وہ سیٹ جیتا ہے اور کون لوگ سیٹیں کون لوگ, ایلیجیبلٹی کیا ہے آپ کے کسی بھی ایم این اے, ایم پی اے, لیجسلیچر کسی بھی لیول کا, اس کی ایلیجیبلٹی کیا ہے. یہ ہے کانسٹیٹیوشن کا حصہ. اور ایڈمنسٹریٹو لا کا حصہ کیا ہے؟ جب آپ ایک ایم این اے بن گئے, ایم پی اے بن گئے, کسی محکمے کے افسر بن گئے وغیرہ, کوئی آپ پوزیشن ہولڈ کر رہے ہیں, پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں, تو اس پبلک آفس کو ہولڈ کرنے کے بعد اب آپ نے لوگوں کو کیسے آسانی باہم پہنچا رہے ہیں, نہیں پہنچا رہے ہیں, کیوں کر پہنچا رہے ہیں. جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے ڈیلز ود دی پاورز, فنکشنز اینڈ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز, جو انکلوڈنگ سروس, پبلک ڈپارٹمنٹ, لوکل اتھارٹیز اینڈ ادر اسٹیچوری باڈیز جو ایڈمنسٹریٹو پاورز کو استعمال کر رہے ہیں. پڑھ کے سنا دیا, آگے چلتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے وہ اس پہ بات کرتا ہے کہ کون افراد ہیں جو منسٹرز ہیں, ڈسٹنگوش کرتا ہے کون لوگ ہیں جو کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس آف منسٹر کیا ہے, اور پبلک سرونٹ کا, یعنی جس کو افسر شاہی کہتے ہیں, ان دونوں کے درمیان میں الگ الگ بتاتے جی یہ لوگ جو ہیں وہ پبلک آفس ہولڈ کریں گے اور یہ لوگ پبلک سرونٹس ہیں. یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس پہ بحث کرتا ہے, اس بارے میں بھی بحث کرتا ہے. جبکہ ایڈمنسٹریٹو لا بات کرے گا کہ جو دی آرگنائزیشن آف سروس اور جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں وہ کیسے کام سر انجام دیں گے, یہ ہے ایڈمنسٹریٹو لا کا سبجیکٹ. وہ اس پہ بات نہیں کرے گا کہ کون لوگ منسٹرز ہیں, بن سکتے ہیں, نہیں بن سکتے, کون لوگ پبلک سروس پہ ہیں, کون لوگ پبلک سرونٹس پہ ہیں, اس کی بات نہیں کر رہے. ہم بات اگر ہم ایڈمنسٹریٹو لا کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کیسے چلے گی بھائی, اور گورنمنٹ کیسے لوگوں کو آسانی مہیا کرے گی. ہم اس چیز پہ, اس ٹاپک پہ بحث کر رہے ہیں, اس ٹاپک پہ بات چیت کر رہے ہیں. جو یہی ڈفرینسز ہیں ان کو اور آگے لے کے چلتے ہیں. جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے وہ دونوں طرح کی, کچھ نیگیٹو اور کچھ پازیٹیو ڈیوٹیز ایڈمنسٹریٹرز کے اوپر رکھتا ہے. جو نیگیٹو رسپانسبلٹیز ہیں وہ کیا ہے, جو نیگیٹو ڈیوٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کس طرح ہے. اس میں موسٹ امپورٹنٹلی فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ فلاں کام نہیں کر سکتے, انسان کو قید نہیں کر سکتے, لوگوں کو اکٹھا ہونے سے نہیں روک سکتے وغیرہ. اس قسم کی جو بات ہے وہ نیگیٹو, اور ایٹ دا سیم ٹائم پازیٹیو پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور پازیٹیو یہ کہ لوگوں کو آپ کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں,
ایڈمنسٹریٹرز کی اپوائنٹمنٹس بھی کیسے ہوگی اور ان کے اوپر کون کون سی ویلفیئر کے کام کرنے کا طریقہ کار. نیگیٹیولی یہ کہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس متاثر نہ ہوں. اگر ایک سڑک بنانی ہے نا آپ نے کسی جگہ سے, سڑک بناتے میں فرض کریں کہ کسی آدمی کا گھر آ رہا ہے, سو ان دی لارجر انٹرسٹ آف پبلک آپ اس جگہ گھر گرائیں اور روڈ بنائیں, لوگوں کو باقی سب کو آسانی ہو, لیکن کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے وہ اس شخص کے فنڈامنٹل رائٹس کی بھی حفاظت کر رہا ہے. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. جبکہ ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ اسی حوالے سے دیکھیے گا کہ کانسٹیٹیوشن فرسٹ, ایڈمنسٹریٹو لا سیکنڈ. کانسٹیٹیوشنل لا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس پرائورٹی نمبر 1, کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف کمپلیٹلی نمبر 1. کانسٹیٹیوشن کے نیچے ایڈمنسٹریشن کام کرے گی. ایڈمنسٹریشن کا کوئی کام کانسٹیٹیوشن سے اوپر نہیں جا سکتا. آپ کسی شخص کو بغیر وجہ بتائے گرفتار نہیں کر سکتے. آپ کسی شخص کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے بغیر بند نہیں رکھ سکتے. اس کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دے سکتے until unless جو سزا دینے کا اختیار ہے وہ عدالتوں کو ہے. وہ ایڈمنسٹریٹرز کو یہ سزا دینے کا اختیار نہیں ہے. کیوں سزا نہیں دے سکتے کسی شخص کو؟ ایڈمنسٹریٹر خود سے پکڑ کے بھائی آپ نے چوری کرتے ہوئے, اگر پولیس والا کسی شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لے تو کیا کئی چوری کرنے کی سزا کیونکہ ہاتھ کاٹنا ہے, لہٰذا اس آدمی کا ابھی میرے سامنے ہاتھ کاٹ دو. نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. آپ کا کام سزا دینے کا اختیار ایڈمنسٹریٹرز کو, بعض صورتوں میں سزا دینے کا اختیار ایڈمنسٹریٹرز کو نہیں ہے, بلکہ یہ اس کے لیے عدالتی طریقہ کار کو فالو کیا جائے گا. اور عدالتی طریقہ کار کہاں سے آئے گا؟ کانسٹیٹیوشن سے آئے گا. آگے چلتے ہیں جناب. جو کانسٹیٹیوشنل لا کیونکہ ایک سپیریئر لا ہے, لہذا اٹ ہیز دی کمپلیٹ کنٹرول اوور ایڈمنسٹریٹو لا. جبکہ اگر ہم بات کریں گے ایڈمنسٹریٹو لا کی, تو ایڈمنسٹریٹو لا پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ دیٹ از ناٹ دی الٹیمیٹ لا, دیٹ از ناٹ دی سپریم لا, بلکہ اس کے اندر کا ایک لا ہے. لہٰذا کانسٹیٹیوشن کو ہمیشہ پریولیج دی جائے گی, اور ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ دیٹ ول ورک انڈر دی کانسٹیٹیوشنل لا. آگے دیکھتے ہیں جناب, بلکہ آگے کیا دیکھتے ہیں, ختم ہو گیا. تو نیکسٹ ٹاپک کی ہم بات کریں گے جو کہ ہے فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو کنسپٹس کی بات کریں گے. اس میں ہم بات کریں گے گورنمنٹ کی پاورز کیا ہیں, پرائمری لیٹیگیشن اور ڈیلیگیٹڈ لیٹیگیشن کیا ہے. پرائمری لیٹیگیشن سے مراد جو ہے بات کریں گے تو دیکھ لیں گے, تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں یا شروع ہو جاؤں آپ کو بتانا. تھک گئے ہیں, گھنٹے سے بیٹھے ہوئے بیٹھیں, تھوڑا سا اٹھیں اور تھوڑا سا آرام کریں, چائے شائے پئیں. ایک اور بات جو اس وقت آپ سے میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ کی پڑھائی ایک غیر روایتی پڑھائی ہے, لہذا بہتر یہ ہوگا کہ آج میں جیسے کہ آپ سے کہا ہوا ہے کہ آپ ایک کوئی ٹائم اسکیجول بنا لیں اپنا کہ فلاں سے فلاں ٹائم پہ پڑھنا ہوگا, تاکہ آپ اپنے دیگر کاموں میں بھی مصروف رہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی تعلیمی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ جاری رہے, وہ بھی کسی قسم کا حرج نہ ہو. تو جناب ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ جی ہاں بعد میں شروع کریں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی آپ کی. پڑھیے ایک دفعہ اور خدا حافظ.